فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آج سپر برین آف اسلام کا 28واں حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں، صفحہ نمبر 187۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، پچھلا حصہ جو ہم نے انکمپلیٹ چھوڑا تھا وہ ہمارا اس سوال سے پر ختم ہوا تھا پچھلا حصہ کہ کیا قوت تجاذب سب سے بڑی قوت اور اس کائنات کی اصل قوت ہے یا فرعی قوت ہے؟ گریویٹی مذہب کے پیروکار جو گریویٹن کو اس کائنات کا خدا مانتے ہیں، ان کی دانائی خدائی عقیدے کے لحاظ سے ان دہریوں کی نسبت زیادہ ہے جو امام جعفر صادق کے زمانے میں پائے جاتے تھے اور دہر کو خدا سمجھتے تھے۔ اگرچہ آخر میں معلوم ہوا کہ جو لوگ گریویٹی مذہب کے پیروکار ہیں انہوں نے قدیم دہریوں کی مانند غلطی کی ہے اور خدا نہ تو گریویٹن ہے اور نہ دہر۔ جن لوگوں نے آج گریویٹن کو خدا مانا ہے انہوں نے قدیم دہریوں کی نسبت زیادہ جدوجہد کی ہے۔ شاید یہ کہا جائے کہ جو لوگ آج گریویٹی مذہب کے پیروکار ہیں انہوں نے خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے خود جدوجہد نہیں کی بلکہ دوسروں کی جدوجہد کی وجہ سے انہوں نے گریویٹن کو پہچانا ہے۔ یعنی اہل علم حضرات نے اس ضمن میں تکلیف اٹھائی ہے، اگرچہ وہ خود اس کو خدا نہیں سمجھتے، لیکن اس سے گریویٹی مذہب کے پیروکاروں کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انسان یا تو اپنی جدوجہد سے خدا کو پہچانتا ہے یا دوسروں کی کوششوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ محقق کا متع نظریہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا خدا کی معرفت حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، اور آدمی اپنی محنت سے علم حاصل کرتا ہے یا پھر دوسروں سے کسب فیض کرتا ہے، اور نوابغ روزگار شخصیتیں جو علم کو کشف کرتی ہیں ان کے علاوہ دوسرے تمام افراد دوسروں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح امام جعفر صادق اپنے زمانے میں ایک نابغہ شخصیت تھے اور شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقوں کے پیروکار آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ امام جعفر صادق نے شیعہ مذہب کی ثقافت کی بنیاد صرف ایمان پر نہیں رکھی بلکہ علم کو شیعہ مذہب کی ثقافت کا ایک طاقتور رکن قرار دیا۔ انہوں نے جس طرح شیعہ مذہب کی بقا کی بنیاد رکھی وہ ان کا ایمان تھا، اور ان کے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ زندگی کے آخری دن تک وہ درس و تدریس میں مشغول رہے اور وہ علوم جنہیں وہ جانتے تھے بلا معاوضہ دوسروں کو سکھاتے تھے۔ وہ نہ صرف یہ کہ مفت تعلیم دیتے تھے بلکہ اپنے مال سے ان شاگردوں میں سے ان افراد کی مالی مدد بھی کرتے تھے جنہیں اس کی ضرورت ہوتی تھی، اور کسی شاگرد کو اس بات کا علم بھی نہ ہوتا تھا کہ آپ نے فلاں کی مالی مدد کی ہے۔ آپ اپنی رقم سے کتاب خریدتے تھے اور شاگردوں کے حوالے کر دیتے تھے، اور اگر کتاب کا ایک نسخہ ہوتا اور یہ کتاب تمام شاگردوں نے پڑھنی ہوتی تو آپ چند کاتبوں کو معاوضہ دے کر مزید نسخوں کی صورت میں تیار کرا لیتے تھے۔ اور جب ہم نے ابن راوندی کا تذکرہ کیا تو ہم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کاتب کس طرح ایک کتاب کے قلیل
مدت میں کئی نسخے تیار کر لیتے تھے۔ چونکہ امام جعفر صادق کے حلقۂ درس میں ایسے علوم پڑھائے جاتے تھے جو اس سے پہلے مسلمانوں میں رائج نہ تھے اور دوسری قوموں نے علوم پر کتابیں لکھی تھیں، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ کتابیں عربی میں ترجمہ کی جائیں تاکہ وہ طالب علم جو دوسری زبانوں سے آشنا نہیں ہیں ان کتابوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بات بعید نہیں ہے کہ دوسری زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کے ترجمے کی عربی زبان میں تحریک دوسری صدی ہجری میں بغداد میں اپنے عروج کو پہنچی اور عباسی خلفاء کو بھی اس کا شوق پیدا ہوا۔ بعض مترجمین جنہیں نہایت بے دردی سے قتل کیا گیا وہ امام جعفر صادق کے حلقۂ درس سے تعلق رکھتے تھے۔ امام جعفر صادق کے حلقۂ درس میں علوم کے قوانین کو سمجھنے کے لیے تجربات بھی بروئے کار لائے جاتے تھے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس عظیم سائنسدان کے حلقۂ درس میں آج کی بڑی بڑی لیبارٹریز کی مانند کوئی لیبارٹری ہوگی اور وہاں پر فزکس اور کیمیا کے قوانین کو عملاً آزمایا جاتا ہوگا۔ امام جعفر صادق کی لیبارٹری اس زمانے کے لحاظ سے موزوں تھی اور البتہ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس عظیم سائنسدان نے علوم میں نہ صرف تھیوری پہ اکتفا کیا بلکہ حتی الامکان تجربہ بھی کیا۔ ہم نے دیکھا کہ امام جعفر صادق کو علم تھا کہ ہوا ایک عنصر نہیں ہے اور تجربے کے بغیر یہ بات سمجھنا بعید نظر آتا ہے۔ شیعہ امام جعفر صادق کے تمام علوم پر ایمان رکھتے تھے کیونکہ وہ امام جعفر صادق کو امام مانتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ آپ علم امامت کے ذریعے تمام علوم سے آگاہ تھے اور اسی بنا پر امام جعفر صادق کا کوئی معجزہ شیعوں کے لیے اجنبی نہیں ہے اور وہ تمام معجزات جو شیعہ مورخین نے امام جعفر صادق کی نسبت رقم کیے ہیں شیعہ انہیں بغیر کسی حیل و حجت کے قبول کرتے ہیں، لیکن ایک غیر جانبدار مورخ ہر علمی نکتے پر معجزے پر اعتراض کرتا ہے اور دلیل و برہان کے بغیر کسی بات کو قبول نہیں کرتا۔ جب ایک غیر جانبدار مورخ سنتا ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا ہوا ایک بڑا عنصر نہیں بلکہ یہ چند عناصر پر مشتمل ہے اور ان میں سے ایک عنصر ایسا ہے جس کی وجہ سے اشیاء جلتی ہیں اور یہ عنصر بعض چیزوں کو آلودہ بھی کرتا ہے، تو لا محالہ اس مورخ کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آپ نے کس طرح اس بات کو درک کیا تھا۔ امام جعفر صادق کا معجزہ یہ نہ تھا کہ آپ نے پہاڑ کو حرکت دی، کیونکہ عقلی لحاظ سے یہ بات قابل قبول نہیں، بلکہ آپ کا اعجاز یہ ہے کہ آپ نے 1250 سال پہلے ہوا میں آکسیجن دریافت کر لی تھی اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ پانی میں ایسی چیزیں ہیں جو جلتی ہیں اور اسی وجہ سے فرمایا کہ پانی آگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک پیغمبر کا سب سے بہترین اعجاز اس کا کلام ہے، ان کی یہ بات بے بنیاد نہیں ہے، چونکہ آج ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے کوہ صفا کو حرکت دی اور کوہ صفا آپ کے نزدیک آیا اور پھر وہ دور ہٹ گیا۔ اس روایت پر یقین نہیں کر سکتے کہ امام جعفر صادق نے یہ معجزہ دکھایا ہوگا، لیکن جب ہم سنتے ہیں کہ آپ نے دوسری صدی ہجری کے پہلے 50 سالوں کے دوران آکسیجن اور ہائیڈروجن کی پانی میں موجودگی کا پتہ چلا لیا تو ہم تہہ دل سے اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ اعجاز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے والد کی جو ایک سائنسدان تھے کے ذریعے پانی میں ہائیڈروجن کا پتہ چلا لیا تھا، جس کے بعد آپ خود بھی اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ ہوا میں آکسیجن ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ آکسیجن اور خالص ہائیڈروجن حاصل کر سکے یا نہیں۔ بظاہر خالص ہائیڈروجن اور خالص آکسیجن لازم و ملزوم ہے، لیکن خالص ہائیڈروجن کو حاصل کرنا خالص آکسیجن سے کہیں زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آکسیجن خالص حالت میں فضا میں ملتی ہے لیکن خالص ہائیڈروجن نہیں پائی جاتی۔ اسی وجہ سے حالیہ زمانوں میں جب تک پانی کا تجزیہ نہیں کیا جا سکا خالص ہائیڈروجن ہاتھ نہیں آئی۔ یہاں پر
انسان حیران رہ جاتا ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے والد سے مل کر کیسے ہائیڈروجن گیس کا پتہ چلا لیا جو دنیا میں خالص حالت میں نہیں پائی جاتی اور نہ ہی اس کا رنگ، بو اور ذائقہ ہے۔ امام جعفر صادق یا آپ کے والد گرامی پانی کے علاوہ کسی اور جگہ اسے نہیں پا سکتے تھے اور پانی کا تجزیہ کیے بغیر اسے نہیں پہچان سکتے تھے۔ پانی کا تجزیہ بھی بجلی سے فائدہ اٹھائے بغیر ناممکن ہے، اور کیا ان دونوں میں سے ایک نے بجلی کو پانی کے تجزیے کے لیے استعمال کیا تھا؟ یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جدید زمانے میں سب سے پہلے ایک انگریز ہنری کاونڈش نے ہائیڈروجن کو پانی سے جدا کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کی وفات 1810 میں ہوئی۔ اس نے کئی سال پانی کی برقی پاشیدگی الیکٹرالائسس کرنے کی کوشش کی، اور جب اسے ہائیڈروجن ہاتھ آئی تو اس نے اس کا نام بھڑکنے والی گیس رکھا، اور پہلی مرتبہ جب یہ گیس بھڑک اٹھی تو قریب تھا کہ یہ شخص خود اور اس کا گھر دونوں جل جائیں۔ کاوندش 27 مئی 1766 میں ہائیڈروجن سے بھرے ہوئے ایک سلنڈر کے نزدیک ایک شعلہ لایا، جس کی وجہ سے وہ سلنڈر فوراً بھڑک اٹھا اور پھٹ گیا اور چاروں طرف آگ پھیل گئی۔ اس انگریز سائنسدان کے ہاتھ اور کسی حد تک چہرہ بھی جل گیا، اور اگر اس کی آواز پر اس کے گھر والے نہ دوڑتے اور آگ نہ بجھاتے تو گھر اور گھر کا سارا سامان جل جاتا۔ اس انگریز سائنسدان نے 2 وجوہات کی بنا پر اس گیس کا نام بھڑکنے والی گیس رکھا ہے۔ پہلی یہ کہ اسے ایک تلخ تجربے کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ گیس بھڑک اٹھتی ہے، اور دوسری یہ کہ قدیم لوگوں کا خیال تھا کہ پانی مائع ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ جب پانی کو حرارت ملتی ہے تو بخارات میں تبدیل ہو کر اڑ جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پانی آسمان سے بارش کی صورت میں برستا ہے، لہٰذا انہوں نے خیال کیا کہ پانی مائع ہوا کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کاوندش نے اس گیس کا نام بھڑک اٹھنے والی ہوا رکھا۔ لیکن امام جعفر صادق کے زمانے میں بجلی سے صرف کھیلنے کی حد تک فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، یعنی جس طرح پتھروں کو آپس میں رگڑ کر آگ پیدا کی جاتی ہے اور ایک ریشمی کپڑے کو اس کے نزدیک رکھ کر جلایا جاتا ہے۔ کیا امام جعفر صادق یا آپ کے والد گرامی نے ہائیڈروجن کو پانی سے علیحدہ کرنے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈ نکالا تھا جس سے سائنسدان اب تک بے خبر ہیں، اور انہوں نے بجلی کے علاوہ کسی اور ذریعے سے ہائیڈروجن کو پانی سے جدا کر لیا تھا؟ جب سے کاوندش نے پہلی مرتبہ ہائیڈروجن کو بجلی کے ذریعے پانی سے جدا کرنے میں کامیابی حاصل کی، اس دن سے آج تک ہائیڈروجن کو بجلی کے علاوہ کسی اور ذریعے سے پانی سے علیحدہ نہیں کیا جا سکا۔ حالیہ چند سالوں میں جبکہ زمینی فضا کافی آلودہ ہے، امریکہ میں اس بات پر توجہ دی جا رہی ہے کہ ہائیڈروجن کو توانائی کی کمی دور کرنے کے لیے کام میں لایا جائے، لیکن برق پاشیدگی کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اسے حاصل کیا جائے۔ اسی بنا پر شاید امام محمد باقر نے ہائیڈروجن کے وجود کو برق پاشیدگی کے ذریعے معلوم کیا ہو اور اس کے ذریعے پانی کا تجزیہ کر لیا ہو، یا پھر ایسا طریقہ اختیار کیا ہو جس سے سائنسدان ابھی تک خالص ہائیڈروجن حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ فلسفے کے ذریعے امام جعفر صادق یا ان کے والد گرامی ہائیڈروجن کا وجود نہیں معلوم کر سکے تھے۔ یونانی اور مسلمان قوموں کے ادب میں شامل نظم و نثر میں آگ لگانے والا پانی جیسے مضامین ملتے ہیں، لیکن اس معنی میں نہیں کہ پانی آگ کی خاصیت رکھتا ہے، بلکہ شراب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ شراب شرابی کو گرم کرتی ہے۔ کسی بھی زمانے میں کسی فلسفی سے نہیں سنا گیا کہ اس نے کہا ہو کہ پانی آگ پیدا کرتا ہے، اور صرف امام صادق کے بعد یہ مضمون بعض حکماء اور عرفاء سے سنا گیا ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے یا تو امام جعفر صادق سے نقل کیا ہے یا ان کے شاگردوں سے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے
کہ گزشتہ زمانوں میں بعض ایسے افراد ہو گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کوشش سے بعض علمی رازوں پر سے پردے اٹھائے، لیکن ان کی یہ ایجادات بعد میں آنے والی نسلوں تک نہیں پہنچ سکیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے معلوم کیا تھا وہ اسے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے کتابی صورت نہیں دے سکے تھے۔ اسی لیے ان کی موت کے بعد ان کی کاوشوں کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ان میں سے بعض نے اپنی ایجادات کو جان بوجھ کر دوسروں تک نہیں پہنچایا کہ کہیں یہ علم غیر صالح افراد کے ہاتھوں تک نہ پہنچ جائے اور ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال میں لائیں۔ اموات نامی کتاب میں جو بنی نوع انسان کی قدیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے اور مصر میں لکھی گئی ہے، یہ ساری کتاب موجود نہیں بلکہ اس کے کچھ حصے باقی ہیں۔ اس میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ علم کو غیر صالح افراد کو نہ سکھائیں، کیونکہ اس سے وہ خداؤں اور لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ مشہور چینی فلسفی کنفیوشس جو 476 میں 72 سال کی عمر میں فوت ہوا، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ سرکاری ملازم اور اخلاقی معلم تھا، اور آج بھی اس کی اخلاقی تعلیمات چین میں خاصی اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہیں۔ اس نے تاکید کی ہے کہ بعض علمی اسرار جن سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، مکار لوگوں کو نہ سکھائیں، کیونکہ ممکن ہے وہ اسے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال میں لائیں۔ اس اخلاقی معلم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اس طرح پیش آئیں جس طرح آپ دوسروں سے اچھا سلوک کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ اس عظیم فلسفی کا خیال ہے کہ بعض علمی رازوں کو غیر صالح افراد کے ہاتھوں لگنا خطرناک ہے، حتیٰ کہ بعض تصوف و عرفان کے فرقوں میں کچھ ایسی باتوں کو جنہیں راز خیال کیا جاتا تھا بعض مریدوں سے مخفی رکھا جاتا تھا، اور اب جبکہ بحثوں اور عرفان و تصوف کے غور و فکر میں ایسی طبیعتی قوتیں موجود نہیں جن کی وجہ سے غیر صالح افراد کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں اور لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکیں۔ بہرکیف مذکورہ فرقوں میں اقطاب کی طرف سے بعض رازوں کو مخفی رکھنا واجبات میں سے تھا تاکہ یہ راز نااہل ہاتھوں میں نہ پہنچ پائیں۔ تصوف کے بعض فرقوں میں تعلیم و تربیت کے 7 مراحل تک جب کوئی مرید ان 7 مراحل سے گزرتا تھا، پھر قطب یا سرپرست اسے بعض اسرار و رموز سے آگاہی حاصل کرنے کا اہل سمجھتا۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ یہ راز فزکس، کیمسٹری یا میکانکس کے قوانین کے راز نہ تھے کہ کوئی معاشرے کو نقصان پہنچانے اور خود فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال میں لا سکتا ہے۔ یہ نظریات تھیوریز ہوتے تھے جنہیں مرشد نااہل افراد تک پہنچنے کو اجتماعی یا اخلاقی لحاظ سے خطرناک سمجھتا تھا۔ جو کچھ اوپر ذکر کیا گیا ہے، کیا اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام جعفر صادق نے بجلی استعمال کیے بغیر پانی سے خالص ہائیڈروجن حاصل کی ہو اور اس راز کو نااہل ہاتھوں میں پہنچنے سے بچانے کے لیے فاش نہ کیا ہو؟ عموماً مسلمانوں اور خصوصاً شیعوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ بعض ایسے اسرار و رموز تھے جن سے پیغمبر اسلام اور شیعوں کے 12 امام آگاہ تھے، لیکن انہوں نے ان سے اس لیے پردہ نہیں اٹھایا کہ اس سے معاشرے کے نظم و ضبط کا شیرازہ بکھر جائے گا، یا یہ کہ یہ اسرار نااہل افراد کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے اور وہ اسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور معاشرے کا نظم و ضبط تہوبالا کرنے کے لیے بروئے کار لائیں گے۔ اگر امام جعفر صادق ہائیڈروجن کے حصول کے لیے پاشیدگی یا تجزیے سے آگاہ تھے اور انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا، تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ ہائیڈروجن کو پانی سے جدا کر کے انسانی فلاح و بہبود کے کاموں میں لایا جاتا، اسے ہائیڈروجن بم بنانے کے لیے استعمال میں لایا جانے لگا ہے، اور یہ اسلحہ موت کی مانند بنی نوع انسان کو صفحۂ ہستی سے مٹا دے گا۔ اگر ہائیڈروجن دریافت نہ ہوتی تو یہ آفت بنی نوع انسان کے سر پر نہ منڈلاتی۔
سامعین، یہاں پہ میرا جو ہے 24واں عنوان اس کتاب کا اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم پڑھتے ہیں 25ویں عنوان کی طرف، جس کا نام ہے نظریہ روشنی، لائٹ تھیوری۔ امام جعفر صادق کے علمی کمالات سے ایک ان کا نظریہ روشنی، لائٹ تھیوری بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روشنی چیز کی طرف سے انسانی آنکھوں میں آتی ہے۔ وہ روشنی جو اشیاء سے ہماری آنکھوں کی طرف آتی ہے، اس کا صرف کچھ حصہ ہماری آنکھوں میں چمک پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دور کی اشیاء کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے۔ اگر وہ تمام روشنی جو ایک دور کی چیز سے ہماری آنکھوں کی طرف آئے اور پتلی تک پہنچ پائے تو ہم دور کی چیز کو نزدیک دیکھ سکیں گے، اور اگر کوئی ایسا آلہ بنایا جائے جو ایک چیز سے خارج ہونے والی تمام روشنی کو آنکھوں کی پتلی تک پہنچا سکے تو ہم نہایت دور سے بھی اس چیز کو بآسانی دیکھ سکیں گے۔ یہ تھیوری امام جعفر صادق کے شاگردوں کے ذریعے ارد گرد کے علاقوں تک پہنچی، اور جب صلیبی جنگوں کے ذریعے مشرق اور یورپ میں رابطہ بڑھا تو یہ تھیوری یورپ منتقل ہو گئی اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جانے لگی۔ انگلستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی کا مشہور استاد راجر بیکن بھی اس تھیوری کو پڑھاتا تھا۔ موصوف کا روشنی کے بارے میں وہی نظریہ ہے جو امام جعفر صادق نے پیش کیا تھا۔ اس نے امام جعفر صادق کی مانند اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم ایسا آلہ بنا سکیں جو دور کی تمام اشیاء کی روشنی ہماری آنکھوں تک پہنچا سکے تو ہم ان چیزوں کو 50 گنا زیادہ قریب دیکھ سکتے ہیں۔ بعد میں 1608 کے دوران ایک فلمینڈری لیسپرشی نے اس نظریے کی روشنی میں دنیا کی سب سے پہلی دوربین ایجاد کی۔ پھر اس دوربین کو دیکھتے ہوئے کولیل نے ایک فلکی دوربین ایجاد کی۔ سامعین، میں شاید صحیح اس کو پروناؤن کر رہی ہوں نام کو، کیونکہ یہاں پہ زیر زبر موجود نہیں ہے، کولیل ہی ہے لکھا ہوا ہے۔ اگر غلط پروناؤن کر رہی ہوں تو معافی کی طلبگار ہوں آپ سے۔ کولیل نے فلکی دوربین ایجاد کی۔ وہ ابھی فلکی دوربین کو 1610 میں کام میں لایا، اور اس نے اس دوربین سے 7 جنوری کی رات کو آسمان پر ستاروں کا مشاہدہ کیا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلمینڈی موجود کے دوربین بنانے اور کولیل کے دوربین بنانے کے درمیان کل عرصہ تقریباً 2 سال ہے، اور چونکہ کولیل نے اپنی دوربین 1610 کے پہلے مہینے میں استعمال کرنا شروع کی، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2 سال سے بھی کم عرصہ ہے۔ لہٰذا یہ بعید نہیں کہ ہر 2 موجودوں کو ایک ہی موقع پر فلکی دوربین بنانے کا خیال آیا ہو، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کولیل نے فلمینڈی موجود کی تقلید کی، اور جو نقائص اس کی دوربین میں پائے جاتے تھے انہیں اس زمانے کی تکنیک کی حد تک درست کیا، اور 7 جنوری کی رات کو اس نے دوربین سے استفادے کے لیے اس کا افتتاح کیا۔ کولیل پاڈو یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ تھا۔ وہ پاٹاویم، ملک کا نام ہے یہ، پاٹاویم میں واقع ہے، جو بعد میں ویسٹے کے نام سے موسوم ہوا، اور آج اس کی کرسی کو ویلز کہا جاتا ہے، اور مشرق میں پاٹاویم یا ویسٹے بندوقیہ کے نام سے مشہور تھا۔ کولیل جو پاؤ جیسی مشہور یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ تھا، اسی ملک میں ریاضی کا استاد بنا۔ اس نے جب پہلی مرتبہ اپنی دوربین سے چاند کا نظارہ کیا تو یہ دیکھ کر مبسوط رہ گیا کہ چاند میں
بھی زمین کی مانند پہاڑوں کے سلسلے ہیں، اور اس نے دیکھا کہ چاند کے یہ پہاڑی سلسلے چاند کے صحراؤں پر سایہ ڈالتے ہیں۔ اس سے اسے اندازہ ہوا کہ جہان صرف ہماری زمین ہی نہیں بلکہ چاند بھی ایک جہان ہے۔ اگر امام جعفر صادق روشنی کا نظریہ لائٹ تھیوری نہ پیش کرتے تو پلانک کا باسی، لپریشی اور گلیل فلکی دوربین تیار کر سکتے تھے؟ اور کیا گلیل نظام شمسی کے سیاروں کا آسانی سے مشاہدہ کر سکتا تھا؟ کیا وہ اپنے مشاہدات کے ذریعے کوپرنیک کو کیپلر کا مشہور نظریہ کہ نظام شمسی کے سیارے زمین سمیت سورج کے گرد گھوم رہے ہیں کی تصدیق کر سکتا تھا؟ گلیل کی فلکی دوربین نے لوگوں میں اتنا جوش و خروش پیدا کیا کہ ویلز کے سینیٹرز حتیٰ کہ وہاں کا صدر بھی اس فلکی دوربین سے نظام شمسی کے سیاروں کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گیا، اور گلیل اپنی دوربین کو پاڈو سے اٹھا کر ویلز شہر میں لایا اور اسے ایک کلیسا کی چھت پر نصب کیا۔ بوڑھے سینیٹرز کو پکڑ کر چھت پر پہنچایا گیا تاکہ رات ہونے پر وہ چاند اور ستاروں کو دیکھ سکیں۔ جب گلیل سے سوال کیا جاتا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کی دوربین آسمانی سیاروں کو اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اس سے چاند کے پہاڑوں کا نظارہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ امام جعفر صادق کی تھیوری کو دہراتے ہوئے کہتا تھا کہ یہ دوربین اس تمام روشنی کو جو آسمانی سیاروں سے ہماری آنکھ تک پہنچتی ہے جمع کرتی ہے، جس کے نتیجے میں جو فاصلہ 3000 قدم ہوتا ہے وہ گھٹ کر 60 قدم رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ گلیل کی اس ایجاد کے بعد عطارد، زہرہ اور مشتری کے چاند آنکھ سے دیکھے گئے، تو اس کا کوپرنیک اور کیپلر کے نظریے پر کیا اثر پڑا؟ اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ مشہور حکیم اور مشہور مسیحی فلسفے کا عالم ارسطو اور اس کے بعد بطلیموس جو ارسطو کے 500 سال بعد آیا، انہوں نے علم نجوم کو 1800 سال پیچھے دھکیل دیا، یعنی 3 صدی قبل مسیح سے 15ویں صدی عیسوی تک اس علم میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ ارسطاوخوس جیسے جید فلاسفر کا کہنا ہے کہ زمین اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے اور یہ سورج کے ارد گرد بھی گھومتی ہے۔ زمین کی اپنے محور کے گرد گردش سے دن و رات وجود میں آتے ہیں اور اس کے سورج کے گرد گردش سے سال بھر کے موسم وجود میں آتے ہیں۔ ارسطو ایک عظیم مفکر اور فلسفی تھا۔ اس کی کتابیں انسانی ثقافت کی زندہ جاوید کتب شمار ہوتی ہیں، لیکن حیات کے بارے میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ اس شعبے میں انسان کئی صدیوں تک کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام نہیں دے سکا، اور ہم نہایت حیرت سے یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ علم حیات کے اس زوال کا ذمہ دار ارسطو ہے۔ اگر وہ یہ نہ کہتا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اور ستارے زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں، تو وہ عظیم علمی تحریک جو یورپ میں جدید علمی دور میں شروع ہوئی، کم از کم پہلی صدی عیسوی سے شروع ہو چکی ہوتی۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ماڈرن سائنسی دور کی تحریک جو آج تک جاری ہے، اس کا آغاز پولینڈ کے کوپرنیک نے کیا، جس نے کہا کہ زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اس کے بعد کیپلر نے جو جرمن تھا، اس سائنسی تحریک کو زمین سمیت دوسرے ستاروں کی سورج کے گرد حرکت کے قوانین کا پتہ لگانے کے ذریعے تقویت دی۔ اس کے بعد گیلیلیو نے سیاروں کی سورج کے گرد حرکت کو بحسن خوبی ثابت کر کے اس سائنسی تحریک کو خاصی قوت بخشی۔ اگر یہ 3 اشخاص پیدا نہ ہوتے اور 40,800 سالہ انسان کا زمین کے ساکن ہونے اور سورج کا اس کے گرد
گردش کرنے کا نظریہ اس کے دماغ سے نہ نکالتے تو وکارت ہرگز پیدا نہ ہوتا جس نے سائنسی تحقیقات کی بنیاد ڈالی، وہ بھی دوسرے سائنسدانوں کی مانند کوپرنیکس کے آنے تک ارسطو کے قائم کردہ ظلمت گدے میں رہ رہا تھا۔ جب گیلیلیو نے پہلی مرتبہ اپنی فلکی دوربین سے 1610 میں آسمان کا نظارہ کیا، وکارت اس وقت 14 سالہ لڑکا تھا۔ وہ کوپرنیکس، کیپلر اور گیلیلیو کے بغیر اپنے آپ کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر جدید عصر کی سائنسی تحقیق کی بنیاد نہ رکھ سکتا تھا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، علم زنجیروں کی کڑیوں کی مانند ہے، علم کی ایک کڑی دوسری سے ملتی ہے اور اس طرح ایک دوسرا علم وجود میں آتا ہے۔ سامعین، میں یہاں پہ اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں۔ صفحہ نمبر 195۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔